बेसिक जो लाइफ का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ 2014 के बाद, जब बाबा की डेथ हो जाती। पढ़ना चाहिए, बस इतना पढ़ ले कि वो अपना नाम लिख सकती हैं, पढ़ सकती हैं। मैं वो वाहिद लड़की थी जिसने मैट्रिक के बाद पढ़ना शुरू किया अपनी सिर्फ फैमिली में, अपनी बहनों में। Do you ever think to leave पाकिस्तान? एक बंदा भी कहे कि लबरन को यहाँ पे पहुंचाने तक मेरा हाथ है, तो वो मुझे चाहिए भी नहीं वहाँ पे पहुंचना। आज भी कौन सा भाई जो है वो बलूचिस्तान में बैठ के ये देखेगा कि मेरी बहन सियासत के लिए निकले, क्योंकि आपको पता है ना कि कुछ लेवल पे फिर हमें गालियां भी ज्यादा खानी पड़ती है। बलूचिस्तान से मोहब्बत करने की मेरी पहली वजह गवादर है, जो इतनी खूबसूरत है। बलूचिस्तान में अभी भी खवातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हैं। हमारा के कंपैरिजन में अगर आप कोई और बलोच लीडर इस वक्त देख रही हूँ, इस क्वेश्चन को अगर मैं स्किप करना चाहूँ, हाँ शो, अगर आप बलोची नहीं पहनेंगे तो आप बलोच नहीं रहेंगे। नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, टॉक्स अबाउट फ्यूचर तवारे पाकिस्तान की एक नई एपिसोड के साथ आपके पास हाजिर हूँ एक दफ़ा फिर से। आज रियल सेंस में मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं जो असल में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों की पहचान बने हुए हैं और बलूचिस्तान में उन खूबसूरत आवाज़ों में से एक आवाज़ का हिस्सा है जो मेरे और आपकी ज़िंदगियों को रोशन करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जिसका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, बहुत सारा काम कर रही है, बहुत हार्ड वर्किंग कर रही है। और आपको ये तो पता ही है कि तवारे पाकिस्तान में हम यूथ की बात करते हैं, यूथ पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर रही है, हम उनकी बात करते हैं और ख़ास तौर पर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान की एक असल आवाज़, असल चेहरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम लबरैन, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं सोफिया? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। मेरे साथ मौजूद हैं लबरैन बलोच। अब मैं आपको बताती हूँ जी, लबरैन बलोच की खूबसूरत बात ये है, एक तो इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, दिस इज़ द हार्ट कैचिंग ब्यूटीफुल थिंग। उसके बाद दूसरी बात यह है कि वो रेडियो पे काम करती हैं, वहाँ पे यूथ के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं। बलूचिस्तान में लड़कियों के साथ, लड़कियों के जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर काम कर रही हैं और उन तमाम चीज़ों से हट के हर बैरियर को क्रॉस कर कर इस वक्त यहाँ तक आ चुकी हैं और आगे जाती रहेंगी इंशाल्लाह। सो लबरैन, ज़िंदगी का ये सफ़र कैसे आपने शुरू किया, क्या जद्दोजहद थी और अब कैसे आप बलूचिस्तान की आवाज़ बनी है? बीइंग मैं अगर बलूचिस्तानी कहूँ या हैज़ एक बलोच फैमिली से, तो मैंने शायद कभी ये ख्वाब नहीं देखा था कि मैं एक वुमेन, वो कहते हैं ना वर्किंग वुमेन भी बनूंगी और घर से निकलूंगी। हाँ, एक टाइम था जब मैं एज अ स्टूडेंट 7th क्लास की थी और मुझे मेरे छोटे भाई ने गिफ्ट किया था एक छोटा सा रेडियो सेट जो आता था, और तब से मेरी वो कहते हैं ना कि लाइफ का एक हिस्सा बनी रेडियो को सुनना। और मुझे याद है कभी कभी मैं रात को 4 बजे भी देखती थी, 4 बज गए और मैं अभी तक FM सुन रही हूँ, तो वो एक वाबस्तगी हो गई थी FM से। और वहां पे वो नहीं कहता कि आपके एक जिंदगी का हिस्सा बन जाता है कि मैंने भी ये बनना है, और तब से मेरी वो थी कि मैंने भी एक RJ बनना है। और उसकी वजह सबसे बड़ी मैं ये समझती थी कि मुझे कोई सुने। मैं यानी कि मैं अब जब कभी सोचती हूँ कि मैं कहती हूँ कि वो ख्वाहिश मेरी ये थी कि मैं चाह रही थी कि मुझे कोई सुने, मतलब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास वो पॉइंट्स हैं मैं जिन पे बात करना चाह रही हूँ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, तो इस वजह से मैं RJ बनना चाह रही थी। बट जिंदगी का कोई ऐसा वो था ही नहीं। जैसे अगर मैं अपनी घर में बात करूँ तो माशाल्लाह से हम 9 बहनें हैं, लेकिन 9 बहनों में से जो मेरी 4 बड़ी सिस्टर्स हैं, उन चारों की एजुकेशन, जिसमें सबसे ज्यादा जिसने पढ़ा था वो मैट्रिक, उन्होंने 8 तक पढ़ी और स्कूल छोड़ दी। उसकी वजह कि बाबा का कहना था कि बस लड़की इतना लड़की को पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, बस इतना पढ़ ले कि वो अपना नाम लिख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, कोई चिट्ठी है वो पढ़ लेंगी, कोई दवाई है वो पढ़ लेंगी, काफी है। ये हम कहते हैं कि उस सोच पे मैं वाहिद थी कि मैंने कहा नहीं जी, मुझे आगे भी पढ़ना है। लेकिन बेसिक जो लाइफ का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ 2014 के बाद, जब बाबा की डेथ हो जाती। तो उसके बाद वो सिचुएशंस ऐसी हुई थी कि जी मुझे घर से निकलना है, लेकिन जब मैं जाती थी तो लोग कहते थे मैट्रिक के साथ कौन आपको जॉब पे रखेगा, और जॉब की तलाश भी क्या होती थी जी, मुझे प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट भी हो जाए तो आप प्राइवेट स्कूल में टीचिंग। ओके, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग, इस तक वो भी जब वो कहते हैं ना कि आपके हमारे बलूच सोसाइटी में जब हम एक चीज देखते हैं कि भाई जो शायद अगर आपके लिए सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो वहां पे आपके लिए मुश्किलात जरूर बनाएंगे। जैसे वो कहते हैं नहीं करनी, नहीं आपने इस फील्ड में नहीं जाना, आपने ये काम नहीं करना। तो मैंने 1 साल जॉब किया था, वो भी एक इकरा स्कूल में,
اور منتھلی اس کے 3,500 سے اسٹارٹ ہو کے جو اینڈ میں نے چھوڑ دیا تھا میرے خیال سے 4200 کچھ میٹرک ڈگری. اوکے, اگر میں آپ کو بتاؤں تو میرے گھر کے بالکل سامنے ایک اسکول تھا جو مجھے 500 روپے دیتے تھے جب میں FSC میں تھی. میں ان کو ہاف ڈے پڑھانے جاتی تھی, بچوں کو ہاف ڈے میں اپنے کالج جاتی تھی, کالج کے بعد آ کے میں ان کو پڑھاتی تھی. اینڈ آئی جسٹ ٹک منتھلی 500 روپیز. اور پنڈی میں وہ اسکول تھا. تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ ہمارے یہاں اسٹینڈرڈ کتنا وہ ہے, کمپرومائز ہے فار ایوری تھنگ. سو آپ کے والد جب نہیں رہے تو آپ کے اوپر گھر کی کچن کی ذمہ داری آ گئی. بالکل ایسی تھی. دین ہاؤ آر یو اسٹل مینیجنگ دیٹ, وہ ذمہ داری؟ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ بھائی ہیں, بٹ وہ والی چیز آ جاتی ہے جیسے ہم اکثر ٹریننگز میں سنتے ہیں کہ میں خود بھی اس چیز کو بولتی ہوں, جس کو بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کو لیتے کہ تم ایز اے بلوچ ہو کے بولتی ہو. میں کہتی ہوں کہ بلوچ کا ٹھیک ہے ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے, وہ شاہی ایک انداز رہا ہے, وہ آج تک ہے. بلوچ کمیونٹی میں کہتی ہوں بہت کم جگہوں پہ وہ اگر کسی اچھی جگہ پہ آفیسر ہے وہ سیٹ ہے. اگر آپ دادا کا کوئی وہ بزنس چلا ان کو ملا وہ سیٹ ہے. زمیندار ہے وہ سیٹ ہے. چھوٹے جاب پہ وہ نہیں ہے سیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو بوائز ہیں وہ چھوٹا جاب کرنا ہی نہیں چاہ رہا. وہ کہتے اچھا میں 25,000 پہ جا کے جاب کروں گا. ہاں, سو 25 وہ کیا کرے گا؟ نہیں, میں گھر اس سے بہتر ہے وہ گھر پہ بیٹھنا, وہ سمجھتا ہے. لیکن 25,000 پہ وہ جاب نہیں کرے گا, وہ سیکورٹی گارڈ نہیں بنے گا, ٹھیک ہے, وہ کسی شاپ میں ہیلپر نہیں بنے گا, اسے CEO بنا دیں ڈائریکٹ, چاہے اس کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ سے میرے گھر میں بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس چیز کو میں بھی چل رہی تھی, میں بھی اس چیز کو دیکھ رہی تھی کہ نہیں نکلنا پڑتا ہے. جیسے اگر میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اسکول میں ٹیچنگ کرنا پلس یہ بھی چیز آپ سوچیں کہ صرف 4,000 یا 3,500 روپے کیا چیز ہوتی ہے, لیکن میں کر رہی تھی. کیونکہ آپ کا وہ ایک جب آپ ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ جی نہیں یہ اب میری ہی ذمہ داری ہے, میں نے ہی کرنی ہے, تو تب مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کام چھوٹا ہے یا بڑا, کرنا ہے. اوکے, سو لبرین اسکول ٹیچر سے RJ کا سفر کیسے طے کیا؟ یہ صرف سننے والا تھا کہ میری آواز کوئی سنے؟ میں سمجھ سکتی ہوں, میں خود ریڈیو لسنر رہی ہوں. آئی واز سو کریزی فار ریڈیو, تو مجھے ریڈیو کرنا تھا. اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی سنے گا, اس لیے کہ میں چاہتی تھی کہ میں ریڈیو پہ بولوں. دیٹ واز مائی ڈریم. آپ کا ڈریم ریڈیو کیسے بن گیا؟ ریڈیو ایسے بنا کہ جیسے میں کہتی نا کہ 1-1.5 سال جو میں اسکول میں رہی, اور اس کے بعد مجھے ہمارے پڑوس میں ہی کوئی آنٹی تھی اور انہوں نے بتایا کہ جی ایک جگہ پہ کمپنی ہے, میں اس میں جاتی ہوں, میں صفائی کا کام کرتی ہوں, لیکن اس میں کام ہے, اپرچونٹی ہے, آپ ٹرائی کریں. اور اس ٹائم میں FA کی تیاریوں میں تھی کہ میں پرائیویٹ ایگزامس بھی دے دوں. تو وہاں پہ جب میں گئی مجھے کام وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ پہ تھی, بٹ مجھے اتنی نہیں سمجھ آئی. ہاں ایک چیز مجھے سمجھ آئی, ایک فیمیل جو ریپرزینٹ کر رہی تھی جو سیشن, وہ مجھے بڑا اچھا لگا. تو جب میں گئی اور انٹرویو انہوں نے وہ کیا, میں نے کہا کام مجھے آپ کا کچھ بھی نہیں سمجھ آیا کہ آپ مطلب نیٹ ورک مارکیٹنگ پہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں یا کیا ہوگا. اتنا مجھے سمجھ آیا کہ وہ جو فیمیل کر رہی ہے وہ میں بھی کر سکتی ہوں, میں بھی ایز اے ٹرینر آ سکتی ہوں. تو انہوں نے اس چیز کو کیچ کیا کہ یہ مطلب یہ بننا چاہ رہی ہیں, مطلب اس پہ ٹھیک ہے آپ آئیں, آپ جوائن کریں. پلس انہوں نے مجھے نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی سکھا دی کہ جی آپ اس طریقے سے ڈیل کریں گے, آپ پروڈکٹ کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کریں گی, آپ راہ چلتے کسی ممبر کو اس طریقے سے اپنے پروڈکٹ کی قائل بنا سکتی ہیں, آپ لوکل بس میں آتی جاتی ہیں تو آپ لوگوں کو اس طریقے سے کنونس کر سکتی ہیں. پلس میری چل رہی تھی کہ جی میں تو مائنڈ سیٹ اس چیز پہ تھی کہ میں جا رہی ہوں 2-3 گھنٹے, میں ٹرینر بن رہی ہوں, لیکن پلس میں وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی سیکھتی گئی. اور یہ وہ لائف کا دور تھا جس کو میں نے 4 سال دیے, 2016, 17, 18 اینڈ 19. واو, یہ 4 سال تھے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی جس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ منتھ کے اینڈ میں کچھ بھی نہیں تھا, لیکن میرے وہی والی تھاٹ ہے کہ جی میں نے راشن بھی گھر میں لے کر دینا ہے. تو وہ مینیج کرنا تھوڑا ٹف تھا. کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ جی الفاظ ایسے ادا ہوتے ہیں کہ جی فراڈ کمپنی تھی یا کچھ بھی تھا, میں مینشن نہیں کرنا چاہ رہی نام, بٹ میں کہتی ہوں کہ نہیں, مجھے اس نے بنا دیا, اس نے لبرین بلوچ بنا دی. تو وہ اسٹیج پہ جب میں جاتی تھی, میں 6 منتھ بعد اسٹیج پہ جانا شروع ہو گئی تھی. اسٹارٹ میں انہوں نے مجھے دے دیا تھا کہ آپ ایز اے ٹرینر اگر نہیں آ سکتے اٹس اوکے, آپ جائیں گے, ٹرینر یا پریزنٹر ہے اس کو آپ ویلکم کریں گی, آپ ان کو بلائیں گی. تو اس میں بھی مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی
اور یہ وہ اسٹرگل والی پوائنٹس تھی جس میں بلوچستان میں اسپیشلی میں کہتی ہوں کہ مشکل ہے. جیسے اگر میں اپنی بات کروں کہ میں وہ واحد لڑکی تھی جس نے میٹرک کے بعد پڑھنا شروع کیا اپنی صرف فیملی میں, اپنی بہنوں میں بات کروں گی. اس کے بعد این جی او سیکٹر میں پورے خاندان میں وہ واحد لڑکی تھی جو این جی او سیکٹر میں نکلی. اوکے, سوشل میڈیا یہاں نا بلوچستان میں این جی او سیکٹر میں جانا, آئی کین امیجن کہ کتنا مشکل ہوگا, لوگ کتنی کڑیاں جوڑتے ہوں گے کہ یہ براڈ مائنڈ ہے, یہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے, یہ مردوں میں بیٹھے گی, یہ باہر گھومے گی, اس سے بھی بڑا دشمن کا پروپیگنڈا لے کر آ رہی ہو. تو ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں, بہت کچھ آپ کو سننے کو ملتا ہے. جیسے اگر حیضہ, میں جیسے کہتی ہوں نا کہ اکثر میں ایک چیز کا شکوہ بھی شاید کرتی ہوں کہ مجھے میرے سوشل میڈیا پہ جتنے مطلب میرے ویڈیوز یا کام کے حوالے سے ویڈیوز آتے ہیں تو اس میں میری اپنی کمیونٹی مجھے زیادہ ڈیگریڈ کر رہی ہوتی ہے آج بھی. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ شاید ہم اس چیز سے نہیں نکلے. لیکن اگر ابھی کی میں بات کروں کہ ہم 2025 میں ہیں تو ابھی شاید تھوڑی سی وہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. شاید ابھی واحد میں لبرین بلوچ سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں گی, اور بھی بلوچ لڑکیاں ہوں گی اور بھی جو کام کر رہی ہوں گی, لیکن اس ٹائم پہ وہ ٹف تھا. پلس میرے لیے اگر میں اپنی والی چیزیں دیکھوں کہ یہاں تک کہ بھی میں نے چیزیں دیکھی کہ جی گھر میں موجود جو بائی ہے وہ آپ سے بات بھی نہ کرے, تو یہ چیزیں تھوڑی سی ٹف ہو جاتی ہیں کہ جب آپ ان چیزوں کو لے کر. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں جو میری اپنی چھوٹی سسٹرز ہیں کہ آپ زندگی میں ایز اے لڑکی فیس کرنا سیکھیں چیزوں کو. جیسے اگر آج آپ کی جو ہے آپ کالج جا رہی ہیں, بس نہیں آ رہا, تو آپ اپنے لیے خود رکشہ کریں, بھائی کو نہیں بلا کے رکشہ کریں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ پبلک کو ڈیل کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہیں تو آپ میں وہ کانفیڈینس بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ لبرین جو فرسٹ ڈے قاری صاحب کو انٹرویو دینے گئی تھی اور وہ کام پر ہی تھی, آج کے لبرین میں بہت فرق ہے. یس, اور وہ ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ آپ خود سیکھ رہی تھی نا, یو ور انٹینشنلی سپوز ٹو ڈو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اوکے, ناؤ لبرین, پڑھائی کرنا اور ساتھ ساتھ جاب کرنا, وہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ بہت مشکل تھا. میں جیسے کہتی ہوں کہ ایک ٹائم پیریڈ آ جاتا ہے کہ جب آپ اسکول سے نکل جاتے ہیں اور 3 سے 4 سال آپ پراپر گھر میں گزار دیتے ہیں. میں نے 3 سے 4 سال نہیں بلکہ زیادہ 2009 میں میٹرک کلیئر کر دیا تھا میں نے, اور پھر میں 2016 میں پھر سے پڑھائی کی طرف گئی. تو اچھا لمبا گیپ, اور وہ میں نے ڈسٹینس لرننگ تھی یا ڈائریکٹ لرننگ تھی؟ ڈائریکٹ اس پہ آ گئی تھی نا کہ بس اب پڑھنا ہے, کیونکہ اب میں ہر جگہ پہ اپلائی کر رہی ہوں. تو ہماری سوسائٹی کا وہ آ جاتا ہے نا کہ آپ کے پاس کتنی بھی کانفیڈینس ہو یا آپ میں جتنی بھی آپ قابل ہوں گی, سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے ڈگری. آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں, یہ چیز سب سے پہلے وہ جو ہے معنی رکھتی ہے. اب لبرین کتنی پڑھی لکھی ہے؟ اب بھی لبرین نے اتنا خاص کچھ نہیں کیا, بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ پیدل چلتے چلتے BA کر لیا. ونڈرفل ونڈرفل. اور آگے لبرین کیا پڑھنا چاہے گی؟ میں بھی ماسٹر کرنا چاہ رہی ہوں. وچ سبجیکٹ؟ میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنی لینگویج میں کروں, اسپیشلی جو بلوچی ہے اس پہ, اور پلس پھر DMA کی طرف جائیں انگلش میں بھی, کیونکہ لینگویجز پہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں گرپ, جیسے میں بلوچی مجھے بہت ٹوٹی پوٹی آتی تھی, بہت ٹوٹی پوٹی, کیونکہ میں کہتی ہوں نا کہ اکثر گھر میں اردو بولتے تھے. نہیں, ہم بہنیں آپس میں اردو بولتے تھے, لیکن پلس جو جیسے میں اگر کہتی ہوں کہ آپ کوئٹہ کی طرف جائیں تو چاہے وہ پشتون لینگویج بولتے ہیں یا بلوچی بولتے ہیں, وہ زیادہ تر الفاظ اردو اور انگلش کے اس میں مکس کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم جو پراپر ہماری لینگویج ہے ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں. اور سیم لبرین بھی وہی تھی. جب وہ آئی فیلڈ میں 2019 کے بعد, تب مجھے اپنی لینگویج کی اصل جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سمجھ آئی کہ زبان کیا چیز ہوتی ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. اور تب میں نے بک باقاعدہ پڑھنا اسٹارٹ کیا بلوچی لینگویجز کے, کہ جی مجھے بکس پڑھنے چاہیے, کیونکہ اس میں چیز ایک آ جاتی ہے جیسے مختلف ہے کہ کبھی مجھے کسی نے پوچھ لیا کہ جسم کے کسی حصے کو ہم بلوچی میں کیا کہیں, تو میں اسٹاپ ہو جاتی تھی کہ ہاں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے. اگر یہ ایک فکرہ ہے کہ اس کے ہم پراپر بلوچی میں اس کو ہم کیا بولیں گے, یا پروناؤنسیشن کیسی ہوتی ہے, یا وہ جیسے ابھی اکثر میں ہمارے اس میں کولیگس میں ملتی ہوں کوئٹہ میں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نا ایکسنٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ مکران سے ضرور لنکڈ ہیں. میں نے کہا ہے کہ امی ہے, تو وہ ایک آپ کا آ جاتا ہے, آپ کی باڈی اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ بیسکلی کہاں سے اس میں ہو جاتے ہیں. لیکن لینگویج پہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے ہم ماڈرن بنے, لیکن ہم اپنے زبانوں کو نہیں ہمیں بھول سکتے, نہیں گم نہیں کرنا ہے ہم نے. سو اسی سے مجھے ایک بہت امپورٹنٹ بات یاد آئی کہ لیٹسٹ جو رپورٹ ہے دنیا کی وہ بتاتی ہیں کہ براوی, بلوچی اور پشتون اینڈ پنجابی, یہ
4 लैंग्वेज ऐसी हैं जो दुनिया की पहली 20-25 उन लैंग्वेजेस में शुमार होती हैं जो कि डाइंग लैंग्वेज हैं, यानी कि मर रही हैं ये ज़बानें। तो आपका जिस भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ हो, मुझे लगता है कि हमें अपनी ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए कंट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक छोटी सी हमारी कंट्रीब्यूशन होगी फॉर द अर्थ। अच्छा, अब लबरैन पढ़ गई, जॉब मिल गई, आरजे भी बन गई, सो फ्यूचर ड्रीम भी मुझे आपके समझ आ गए। नाउ आई वांट टू नो इश्यूज कहाँ से शुरू होते हैं, व्हाट इज़ द कॉमन इशू इन बलूच वुमेन जो आप फेस कर रही हैं? 2 पाकिस्तान में मसाइल ख़वातीन के लिए एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आप उसको कैसे देख रही हैं? मैं ये देख रही हूँ कि सोफिया, अगर हम देखें कि 9 साल गुजर गए फील्ड में, लेकिन अभी तक एक प्रॉपर सिक्योर आपकी जो है वो फ्यूचर नहीं है। अभी तक मैं स्ट्रगलिंग पॉइंट्स पे हूँ, चाहे मैं हैजा एफएम में आरजे हूँ, मुझे नहीं पता कि कल को मैं खुद उसको छोड़ दूं कुछ रीजंस के बिहाफ पे, या वो कह दें कि आप नहीं आए, क्योंकि उसमें भी वो चीजें आपकी वो आ जाती है कि आप परमानेंट किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। प्लस मैं होस्टिंग करती हूँ इवेंट्स की, जैसे गवर्नमेंट की हो गई, एनजीओ सेक्टर की हो गई, तो उसमें भी बहुत रेस है कि वो जैसे सिफारिशी वाले जो चीजें हमारी चलती हैं, सम टाइम ऑफिस के अपने लोग खड़े हो जाते हैं। कई दफा मेरे साथ ऐसे हुआ है कि 1 हफ्ते से आप तैयारी में हैं और 2 दिन पहले आपको ये कह दिया जाता है कि सॉरी फलाने की सिफारिश आ गई थी तो आप नहीं कर सकती इवेंट होस्ट। तो ये चीजें भी हम देख रहे हैं, ये भी एक लाइफ का जो है वो हिस्सा है, ये भी मुश्किलात का एक हिस्सा है कि ठीक है आप सबको ब्रांड, सॉरी मैं हंस इसलिए रही हूँ कि मुझे 12-15 साल पहले वाली सोफिया नजर आ रही है। एग्जैक्टली ये वाली चीज है। तो मुझे बिल्कुल अपना कैरियर और वो सारी चीजें नजर आ रही हैं जो मैं फेस करती रही हूँ। मुझे लग रहा है कि लबरैन नहीं बोल रही है, ये सोफिया बोल रही है। सोफिया बोल रही है। तो ये मैं कहती हूँ कि हर एक लड़की का मैं फील्ड में होता है, लेकिन सॉरी कि अगर इसको कोई फीमेल माइंड कर जाती है, हर एक लड़की का नहीं, एक लड़की का नहीं, कुछ लड़कियों का कुछ वो सिफारिशी वाले उसमें जब लाइन में लग जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम उससे करा देंगे। हमारा वो आ जाता है ना कि कभी कभी मुझे बहुत से अभी भी कुलीग्स कहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी का जो एक वो बन गया कि जी सिफारिश ट्रेंड बन चुका है, कराएं तो वाह क्यों नहीं कराती। मैंने कहा नहीं, तो फिर कल को आप अपने ज़मीर को कैसे मुतमईन करेंगे कि नहीं मैं अपनी वजह से यहाँ पे हूँ। जैसे मैं आज कहती हूँ ना कि अगर लबरैन को पूरे पाकिस्तान में 4 लोग जानते हैं तो लबरैन की अपनी वजह से जानते हैं। लबरैन के बाबा कौन थे, क्या करते थे, उसकी फैमिली कौन है, कहाँ से है, कोई नहीं जानता है। हाँ, ये वाली चीज है। कल को अगर वो आ जाता है ना कि एक बंदा भी कहे कि लबरैन को यहाँ पे पहुंचाने तक मेरा हाथ है, तो वो मुझे चाहिए भी नहीं वहां पे पहुंचना। सो लबरैन, ये आप चाहें या ना चाहें, आई डू बिलीव कि हमारी सोसाइटी थोड़ी सी नेगेटिव है फॉर द गर्ल्स पर्टिकुलरली, लेकिन अब आपने जगह बना ली है, अब आपने रुकना नहीं है। और उसके लिए अगर आपको कहीं पे सीढ़ियाँ चाहिए, कंधा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो उसको अवेल करेंगे तो आप आगे जाएंगे। मुझे जिंदगी में यही पता चला कि आपके छोटे मोटे रेफरेंसेस जरूरी हैं और वो जरूरी हैं और वो बनाने भी चाहिए, क्योंकि वो आपकी पहचान होते हैं, वो आपके दोस्त बन जाते हैं। कुछ उनमें से आपके सिर्फ एक्विटेंसेस होते हैं, सबक बन जाती हैं। लेसन हमारे लिए लेसन लर्न ज्यादा होते हैं। एज अ गर्ल हमें हर वक्त सीखना होता है, लड़कों के लिए मार्जिन कम होता है सीखने का, इसलिए आपको वो स्टबन नजर आते हैं। अब मुझे नेक्स्ट मेरा आपसे ये सवाल होगा, इन तमाम चैलेंजेस का जो मीडिया में हम खवातीन फेस कर रही हैं, इसको अगर आप रूटीन की लाइफ में थोड़ा सा लेकर आए तो बलूचिस्तान में एक लड़की की जिंदगी कैसी है? आई बिलीव इस्लामाबाद जैसी नहीं होगी, मगर वो घर के चैलेंजेस वैसे ही होंगे, बाहर मोहल्ले से निकलना वैसे ही होगा। तो हाउ दे स्टिग्माइज बलोच वुमेन लिविंग अ होम। इसके बाद मैं आपसे एक और क्रिटिकल नहीं, क्रिटिकल तो नहीं है, आई थिंक सो कि मैंने इससे क्रिटिकल चीजें लाइफ में फेस कर ली हैं, तो मेरे लिए क्वेश्चन नहीं है। तो ये नहीं है, मुश्किल है। हाँ, हम कहते हैं 2025 में है, अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के अभी लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन बच्चियां हासिल कर रही हैं। वो चीज़ ख़त्म हो गई कि जी बच्ची ने या तो सिर्फ टीचर बनना है या सिर्फ जो है वो डॉक्टर बन सकती हैं। नहीं, अब बलूचिस्तान में आप देखें फीमेल्स पुलिस में हैं, वो फोर्सेस ज्वाइन कर रही हैं, वो एनजीओज में काम कर रही हैं, हर तरफ जा रही हैं, लेकिन अभी भी
ابھی بھی جو بلوچستان میں لڑکیاں فیس کر رہی ہیں, ایگزیکٹ آپ نے کہا کہ وہ شاید اسلام آباد میں نہیں کر رہی ہوں گی. فار ایگزامپل یہ کہ آپ نکل رہی ہیں اسلام آباد میں, آپ روڈ پہ نکل رہی ہیں, آپ جیسی بھی ڈریسنگ کریں گی, یہاں پہ سب کچھ نارمل اس میں چلتا ہے کہ جیسے ایک شلوار قمیض کا لے لیں کہ آپ نکل رہی ہیں, اٹس اوکے ہو جاتا ہے. لیکن وہی والی چیز آ جاتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں, جیسے فار ایگزامپل مجھے ایز اے برانڈ, میری جو ویورز ہیں یا جو میری کمیونٹی ہے وہ صرف بلوچی ڈریس میں دیکھنا چاہتی ہے. اگر آپ بلوچی نہیں پہنیں گے تو آپ بلوچ نہیں ہیں. اس پہ وہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں, ان کو پورا حق ہے کہ وہ آپ کی کریکٹر ایسوسیشن بھی کریں گے اور وہ جو چاہیں وہ لکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بلوچی ڈریس نہیں پہنی تھی. مجھے بہت پسند ہے, میں یہ چیز ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے دنیا کی وہ کہتے ہیں نا سب سے خوبصورت لباس میری بلوچی ڈریس لگتی ہے. بہت مہنگا بھی ہے ایگزیکٹلی. لیکن اس میں چیز یہ آ جاتی ہے کہ کبھی کبھار, جیسے فار ایگزامپل ہے کہ اس وقت اسلام آباد کی ٹھیک ہے موسم بہت اچھا ہے, لیکن اگر میں گرم موسم میں ہوں گی تو میں یہ نہیں پہن پاؤں. ظاہر سی بات, ٹھیک ہے اس چیز پہ سیم. لیکن نہیں, ہماری سوسائٹی کہتی ہے آپ مریں جیئیں, وہ آپ کا کام ہے, پہننا اپنے بلوچی. شکر کرے کفن کے اوپر وہ نہیں ڈال دیتے, وہ نہیں, ڈونٹ مائنڈ پلیز. تو یہ والی چیزیں پلس ابھی بھی وہ چیز آ جاتی ہے کہ جی لڑکی, یہاں تک کہ اگر آپ روڈوں پہ وہاں پہ ابھی تو کافی فیمیلز نکلتی ہیں, ڈرائیونگ کرتی ہیں خود, اس چیز پہ بڑا ہے لڑکی کو دیکھو اپنی گاڑی چلا رہی ہے, ڈرائیونگ کر رہی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ ابھی بھی بلوچستان میں, اور پلس اس چیز پہ یہ کہ اس پہ ہم جیسی لڑکیاں جو اس وقت نکل چکے ہیں, ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں اویئر کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل مجھے مائک مل گیا نا FM کا, مجھے سن رہے ہیں, پچھلے 5 سالوں سے لوگ سن رہے ہیں, تو میں لوگوں تک ایک آواز بنوں نا پہنچا کے. وہاں پہ مجھے کسی کا باپ بھی سن رہا ہے, کسی کی بھائی بھی سن رہے ہیں, کسی کے ہسبینڈ بھی سن رہے ہیں, تو میں ان تک پیغام پہنچا سکتی ہوں نا کہ جی ہم ان چیزوں سے نکلیں باہر. میں کہتی ہوں کہ ایک لڑکی کو آپ گھر میں بند رکھ کے ایک جاہل بنانے سے بہتر ہے آپ اس کو باہر چھوڑ دیں, تاکہ وہ صوفیہ اگر وہی گھر پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے, اور آج کی صوفیہ میں بہت فرق ہے. صوفیہ گھر پہ پڑی ہوتی تو اس کی شادی ہو گئی ہوتی, اس کے 4-5 بچے ہوتے. اس چیز پہ نہیں ہے کہ اس وقت ہم پہ وار بہت ہوگا کہ جی ہم دونوں شادی کے خلاف ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. وہ دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ضروری ہے, لیکن اس چیز پھر بھی ہم بلیو رکھتے ہیں کہ وہ نصیب کا ایک حصہ ہے, اور نصیب اچھا ہوگا تو ٹھیک ہے, جس ٹائم ہوگا, جس ٹائم ہوگا اچھا ہوگا, وہ اسلام کا ایک وہ حصہ ہے, ہم اس کے بالکل اس پہ نہیں ہے. لیکن ایک لڑکی نکلے, وہ کام کرے, وہ انڈیپینڈنٹ ہو. دیکھیں اس وقت ہم کہتے ہیں نا مشکلات ہیں, اس وقت جو ہے بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, تو اگر آپ کے ہسبینڈ یا ہسبینڈ کا ساتھ وائف دینا چاہ رہے ہیں یا سسٹر دینا چاہ رہے ہیں, تو کیا برائی ہے اس میں؟ دیکھیے بہت آسان سی بات ہے, اگر لبرین کو باہر نکل کے کام کرنا پڑ رہا ہے اس کے والد کے چلے جانے کے بعد, تو کسی بھی لڑکی کا ہسبینڈ بھی جا سکتا ہے, بھائی بہن بھی جا سکتے ہیں, ان کا سپورٹ بھی چھن سکتا ہے. تو کیا وہ BLS سے جا کے مانگیں گے؟ کیا وہ BLF کو کہیں گے, یا کیا وہ گورنمنٹ کو کہیں گے کہ پلیز مجھے پیسے دے دیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اتنا خود مختار ضرور ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی پوائنٹ پہ ہو, نہ حکومت کے پاس جائیں, نہ کسی اور سے ہمیں مانگنا پڑے, نہ کسی سردار جاگیردار وڈیرے کے پاس ہمیں جانا پڑے کہ میرے گھر کی ضروریات پوری کر دیں. تو آئی شوڈ بی انف ایبل ٹو میٹ مائی ایکسپینسز ایٹ مائی اون. اچھا, ناؤ لبرین کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں, بیکاز وی آر آلریڈی ٹیکنگ سو مچ ٹائم. لیکن میں چاہوں گی کہ جب آپ چلی جائیں گی نا, تو میں آپ کے ساتھ ایک آن لائن سیشن ہم ویکلی لائیو کیا کریں گے انٹریکشن کا. So what could be the future of بلوچ وومن امپاورمنٹ کے حساب سے؟ دیکھیں, میں صرف جس لبرین کو دیکھ رہی ہوں وہ پنجاب کی ایک XYZ راشدہ, خالدہ, کوئی بھی لڑکی ان سے بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے. میں بلوچستان میں عورتوں کو جیسے بات کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں وہ بھی بہت اچھا ہے. سو اتنی امپاورڈ خواتین صرف اپنے آپ کو گھر میں کنفائنڈ رکھنا چاہتی ہیں, یا صرف وہ گھر میں ذمہ داریاں وہ ساری چیزیں بھی دیکھتی ہیں؟ دیکھیں میں بالکل وہ نہیں کر رہی ہوں, سیگریگیشن نہیں کر رہی ہوں. میں نے دیکھا ہے پنجاب میں جو عورتیں امیر گھروں سے ہیں وہ اپنا گھر پورا کا پورا وہ چلاتی ہیں, وہ اپنے گھر کا جو کھاتا ہوتا ہے نا وہ ان کے ہاتھ سے نکلتا ہے کہ کس کو کتنے پیسے دینے ہیں, کس کو کیا. بلوچستان کی اتنی امپاورڈ خاتون جو روڈز بند کر سکتی ہیں, جو چوک پہ کھڑے ہو سکتی ہیں, جو پروٹیسٹ کر رہی ہے, جو اپنے گھر کو چلا رہی ہے. پھر کیا مسئلہ ہے بلوچستان میں کہ بلوچستان کی عورت
اپنی جگہ نہیں بنا پا رہی مارکیٹ میں صحیح سے. سیکریٹریٹ میں اگر آپ دیکھ لیں تو 3% شاید 2% خواتین ہیں جو ورکنگ پوزیشن میں ہیں. سیکریٹریٹ سے آپ باہر نکلے پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں 4 لڑکیاں ہیں, ایگزیکٹلی 5 لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں, چلے 10 ہوں گی, 14 ہوں گی, ریزرو سیٹ پہ ہوں گی. وائی ناٹ وی آر دا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو آف بلوچستان. مجھے اگر کوئی کہے نا بلوچستان کی 4 عورتوں کے نام بتاؤ تو مجھے یاد آتی ہے زبیدہ جلال, مجھے یاد آتی ہے راحیلہ, ایک خاتون تھی راحیلہ مکسی جو ریس گاڑیوں کی ریس میں شامل ہوتی تھی. اور تو مجھے کوئی نام نہیں نظر آتا. ہاں مارنگ بھی ہے, سوری مارنگ کا بھی نام ہے اس میں. باقی عورتیں کہاں ہیں؟ What they are doing؟ آپ مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی خاتون اپنے آپ کو منا کیوں نہیں پائی؟ مجھے وہ بہت خود مختار نظر آتی ہیں. ہاں وہ خود مختار ہے, تو وہ کیوں خود مختار نہیں ہے؟ اچھا اس چیز پہ جہاں میں اپنے وہ خیالات کا اظہار کروں گی, کسی پہ کوچ نہیں توپ رہی میں, ہر کسی کے اپنے سوچنے کا نظریہ ہوتا ہے. میں ہمیشہ بولتی ہوں جہاں تک میں سوچتی ہوں کہ بلوچستان میں ابھی بھی خواتین کے لیے اپرچونیٹیز بہت کم ہیں. ٹھیک ہے, آپ چاہیں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ اگر کہیں پہ جاب کسی پرائیویٹ کمپنی میں بھی اگر جاب اناؤنس کی جاتی ہے تو اس میں کہتے ہیں نہیں یہ والی جاب تو کسی فیمیل کے لیے نہیں رکھی جائے, کر ہی نہیں سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت اس پہ اسپیسیفک بہت سی چیزیں ایسی ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کے اسٹوڈیو میں انٹر کرتے ہوئے ہی میں نے یہ کہہ دیا تھا ہمارے پاس اینلی بہت کم ہے بلوچستان میں جو ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ لڑکیاں نہیں ہیں. میری لڑکی ہے ایگزیکٹلی یہی اسی چیز پہ کہ یہاں پہ انٹر ہو کے میں نے یہ بات کی تھی. اس کی وجہ ہے کہ اگر وہ لڑکی کرنا چاہے گی, اس کی کلاسز لینا چاہے گی, تو آگے سے اس کو 2 باتیں یہی سننے کو ملیں گی کہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے, لڑکی نہیں کر سکتی. میں آئی تھی سوشل سیکٹر میں تو مجھے بھی یہی کہا گیا تھا کہ نہیں یہ تمہاری فیلڈ ہی نہیں ہے, تم اس میں دھکے کھاؤ گے. وہ الگ بات ہے کہ میں آج بھی کھا رہی ہوں تو 9 سال کے بعد بھی تو وہ فیلڈ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں. اور اسی چیز میں اگر سیاست میں ہم دیکھیں کہ اس وقت ہماری ہیں وہی فیمیلز ہیں جن کے خاندان چلتے آ رہے ہیں. کسی کے ہسبینڈ نے اس کو جی سیاست میں وہ لے کر آئیں, وہ ہسبینڈ کی طرف سے, کسی کی فیملی, اس میں 1-2 گنی چنی آپ کو ایسی لگیں گی جو اپنی پرسنل کر رہی ہیں. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ جو ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ وراثت کے اس میں چل کے آ رہی ہیں. شاید بہت سی ایسی فیمیل ہوں گی, ان میں سے ایک لبرین بھی ہوں گی جو چاہ رہی ہوں گی, بہت سی ایسی ہوں گی. میں پرسنلی اس چیز پہ کہ میں خود کہتی ہوں کہ میں اگر چاہوں تو میں اپنے علاقے کو میں بہتر ریپرزینٹ کر سکتی ہوں بجائے کہ کوئی اور علاقے کا آ کے وہاں پہ وہ ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہوتی. پلس آج بھی کون سا بھائی جو ہے وہ بلوچستان میں بیٹھ کے یہ دیکھے گا کہ میری بہن سیاست کے لیے نکلے, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ کچھ لیول پہ پھر ہمیں گالیاں بھی زیادہ کھانی پڑتی ہے. تو ایک بھائی کے ناطے وہ میرے خیال سے چاہتی ہیں گھر سے باہر نکلیں گے تو پاکستان میں تو گالیاں پڑیں گی. مجھے بھی پڑتی ہیں, لبرین کو بھی پڑتی ہیں, کشف کو بھی پڑھ سکتی ہے, اور سارا کو بھی پڑتی ہوگی, سب کو, ہر لڑکی کو. جو تھوڑی سی زیادہ کانفیڈنس اور خوبصورت بھی ہو تو اس کے اوپر ایک اور بھی اسٹیگما ہوتا ہے. گالیوں کے ساتھ اس کے اوپر کریکٹر ایسوسیشن کا بھی وہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے, تو کسی نہ کسی ریفرنس سے ہی آئی ہوگی. اور مجھے لگتا ہے کہ ہر ریفرنس گندا ریفرنس نہیں ہوتا. اچھا, اب ہمیں اگر میں یہ کہوں کہ مہرنگ سے ہٹ کے ہمیں ایک چہرہ ڈھونڈنا ہے, شناخت ڈھونڈنی ہے بلوچستان کی, تو وہ شناخت کیسے ملے گی؟ بہت لڑکیاں ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ میں بہت انسپائرڈ ہوں ہر اس لڑکی سے جو بلوچستان میں کچھ نہ کچھ کر رہی ہے, لیکن ہم کیا کریں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جی اگر آپ ایک شناخت کی وہ کر رہے ہیں, آپ بلوچستان میں ان خواتین کو تلاش کریں جو اس وقت کام کر رہی ہیں, بہت اچھے پلیٹ فارمز پہ کام کر رہی ہیں, وہ ایک آرٹسٹ بھی ہو سکتی ہیں. آپ مکران ڈویژن کی طرف جائیں تو کئی ایسے آرٹسٹ خواتین آپ کو ملیں گی جو اپنی پینٹنگ کر رہی ہیں, جو کیلیگرافی کر رہی ہیں, جو اپنی بلوچی جو ہماری کشیدہ کاری جو کام کر رہی ہیں وہ آپ کو ملیں گی. ایک چیز یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری ایک چیز آ جاتی ہے نا کہ ہم سوشل میڈیا پر جو دیکھ رہے ہیں اور ہم کچھ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, میں کہتی ہوں کہ ہماری اسکرین ٹائمنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے آج کل کے نوجوان, لیکن وہ اسکرین ٹائمنگ میں ہم ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں مطلب اچھا لگے, وہ دماغ کو جو سکون ملے, لیکن ہم وہ کہتے ہیں نا کہ فیکٹس کی طرف نہیں جا رہے ہیں.
جیسے فار ایگزامپل بلوچستان کو ریپرزینٹ کرنے کی اگر ہم بات کریں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. اگر آپ سبی کے ایریے سے جائیں گے تو آپ کو کئی ایسے انٹرپرینورز ملیں گے جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ آپ کی ثقافت پہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں سے وہ لنکڈ ہیں. آپ اسی طریقے سے مکران ڈویژن پہ جائیں گے تو وہ آرٹسٹ وہاں کے, چاہے وہ سنگنگ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ فلم میکنگ کے حوالے سے ہو, بلوچی لینگویج کے ابھی بھی جو ہے وہ شارٹ فلمز بنتے ہیں, وہ مکران ڈویژن اس پہ کام کر رہا ہے. مکران ڈویژن میں کئی ایسے آرٹسٹ ہیں جو آج بھی لکھتے ہیں, جو آج بھی پروڈیوس کر رہے ہیں, جو آج بھی ڈائریکٹ کر رہے ہیں, جو آج بھی شارٹ فلم پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہماری سوسائٹی آج بھی آگے ہے, اس میں فیمیلز بھی کام کر رہی ہیں. پلس وہ ایک آ جاتا ہے نا کہ شاید وہ ایک فلم بن رہی ہے تو صرف مردوں کی بنے گی, نہیں جی اس میں خواتین بھی شامل ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کی طرف آئیں. جیسے اکثر آ جاتا ہے کہ جی بلوچستان کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, اوکے مسئلے ہیں, بینگ اے بلوچ میں کہتی ہوں ہیں, ایشوز ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن ان ایشوز اور چیزوں سے ہٹ کر بلوچستان میں بہت کچھ اور بھی ہے. وہ کون دیکھے گا اور وہ کون دکھائے گا؟ اوکے ماہرنگ کے کمپیریزن میں اگر آپ کوئی اور بلوچ لیڈر اس وقت دیکھ رہی ہوں, اس کوسچن کو اگر میں اسکپ کرنا چاہتی ہوں, ہاں شور وی کین ڈو دیٹ, بیکاز کہ میں نہیں چاہتی کہ اس پہ میں کوئی بھی ایسی بات کروں کہ ساؤنڈ گڈ. بلوچستان کے لڑکوں کا کیا پرابلم ہے مجھے یہ بتا دیں. ایک مجھے سمجھ آ گئی وہ نوکری نہیں کرنا چاہتے, دوسری مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کہنے میں عورتوں کی بہت عزت کرتے ہیں. کیا واقعی کرتے ہیں؟ جیسے ایک ٹریننگ میں سیشن اٹینڈ کر رہی تھی اور اس پہ ایک سوال اٹھا گیا تھا کہ جی بلوچستان اور پشاور میں خواتین کے لیے جیلیں نہیں ہیں. تو اس کے جواب میں کسی نے کہا تھا کہ جی بلوچستان میں اس لیے جیلیں نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ خواتین کی عزت بہت ہوتی ہے, ہاں ان کی غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں. تو یہ میں بتانا چاہوں گی کہ یہ غلط ہے. آج بھی بلوچستان اور پشاور میں عزت کے نام پہ خواتین کو ہی تو ماری جاتی ہے. جو مر رہی ہیں وہ خاتون ہی, غیرت کے نام پہ جو قتل ہو رہے ہیں وہ عورتوں کا ہی ہے. اور دوسری چیز ہماری وہ آ جاتی ہے نا کہ اس چیزوں کو آپ دیکھیں کہ ہماری وہ آ جاتی ہے کہ رسپیکٹ ہے. ایک ٹائم پہ جیسے میں کہتی تھی کہ بلوچستان میں وہ واحد اگر میں چیز فیل کرتی, جیسے آپ بینک کبھی آپ جائیں نا 2 تاریخ کو 3 تاریخ کو, تو اے ٹی ایم پہ آپ کو ایک لمبی جو قطار ملتی تھی, وہ لمبی قطار میں اگر آپ واحد خاتون ہوتی نا, کبھی بھی آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا. وہ لمبی قطار پیچھے ہو جاتی اور یہ کہا جاتا کہ جانے دیں. دیٹس ویری کلیئر. پنجاب میں تو یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی الگ لائن ہوتی ہے, مردوں کی الگ لائن. نہیں, ادھر 4 خواتین بھی اگر لائن میں الگ سے آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کا یہی ہوگا کہ پہلے آپ کو جانے دے دیتے. ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ہمارے بلوچستان میں جو میل کمیونٹی ہے وہ کیوں نہیں پڑھ رہی. پڑھائی کی اس میں ہیں, بوائز پڑھ رہے ہیں, لیکن ڈگری لے کے سرکاری ہی جاب کے انتظار میں ہیں. وائی؟ میں بہت بڑا بلوچستان میں جو میں مسئلہ سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے ڈگری جو لے لی, اب گورنمنٹ پہ فرض بنتا ہے کہ وہ مجھے جو ہے وہ جاب دے, اور وہ بھی سرکاری جاب چاہیے تو چاہیے. اور اس کے انتظار میں چاہے بیچ میں 10 سال گزر رہے ہیں, 15 سال گزر رہے ہیں, ہم 45 کے ایج میں ہیں. پلس ایک چیز اور سائیکی آ جاتی ہے کہ جب تک جاب نہیں ہوگا شادی بھی نہیں ہوگی, لڑکی دیکھنے بھی نہیں جائیں گے. تو یہ تمام سائیکی سے ان بوائز کو نکلنا پڑے گا. اپنے پرائیویٹ جو ہیں آپ سیکٹر کی طرف بھی جائیں, آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت اچھے جاب ہیں. پلس آپ اپنا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنائیں جو کہ ابھی بزنسز ابھی بلوچستان میں بہت, میں جیسے انفلوئنسر ہوں تو مجھے PR پیکیجز بہت آتی ہیں. ریسنٹلی مجھے کسی پرفیوم برانڈ سے آئی تھی, شوز سے آئی تھی, لوکل جو بلوچستان میں پڑھ کے اپنی ڈگری حاصل کر کے وہ اپنا برانڈ اوپن کر چکے ہیں, اپنا اسٹارٹ لے چکے ہیں. تو اس چیز کی طرف کیوں بلوچستان نہیں آ رہی, جو کہ آئی تھنک سو کہ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں یہ چیز بہت پہلے سے چل رہی ہے, وائز کر رہے ہیں, جس کو میں خود دیکھ چکی ہوں. تو میں چاہتی ہوں کہ بلوچستان میں بھی ٹھیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم کریں گے اپلائی اس چیز کا, لیکن اس چیز کے انتظار میں وہ 15 سال نہیں ضائع کریں. اس 15 سال کے دوران میں کچھ نہ کچھ بہتر کریں. اوکے, ناؤ another question. کیا بلوچستان میں ہر بندہ ڈرا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں, پنجاب میں رہنے والے لوگ, کراچی میں رہنے والے لوگ, اس وقت ایک ہوا بنی ہوئی ہے, خوف ہے, ڈر ہے. میں بھی ابھی کوئٹہ سے آئی ہوں, مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا. میں پہاڑوں پہ بھی چڑھتی ہوں تو مجھے یہ نہیں فیل ہوتا کہ میں پہاڑوں پہ چڑھ کے سرمچار بن گئی ہوں. سو کیا خوف ہے کوئی, یا یہ جسٹ ایک ہوا ہے, امپریشن ہے؟ دیکھیں ایک حد تک اگر ہم دیکھیں کہ سچویشنز ایسی ہیں
जैसे कि लास्ट रमजान का महीना गुजरा तो मैं जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद सारे तमाम चीजें हुई कि क्वेटा में रह के शायद मैं भी सोच रही थी कि मैं घर पे रहूं, अगर मुझे जरूरत नहीं है तो ना जाऊं, लेकिन होते हैं सिचुएशंस कभी कभार, बट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट हो चुका है, इस वक्त हम फिर से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन वो चीजें आ जाती हैं कि कभी वो कहते हैं ना कि जैसे मैं एक मिसाल हमेशा देती हूँ कि बाप चाहे जैसा भी हो बाप ही है। अब मुल्क में हालात खराब हो गए तो हम उसको नहीं बोल सकते ना कि ऐसे है, ठीक है मुश्किलात हैं उसमें, अब वो कभी कभी टेररिज्म भी हो जाती है। आप उस सिचुएशन में एक चीज मिसाल सोफिया मेरे और आपके सामने है कोविड। कोविड का दौर भी बहुत मुश्किल था ना, हमने वर्क फ्रॉम होम कितना अच्छी चीज एग्जैक्टली कितना खौफ हिरास, उससे बड़ा खौफ तो शायद मैंने कहा दुनिया में होगा। हाँ, कि मतलब आप बाहर से शॉपर भी आती थी हवा से तो हमें डर लग रहा होता था। तो वो चीज अगर हमने हैंडल कर ली तो हम पाकिस्तानी अवाम हम कुछ भी हैंडल कर सकते हैं। बेसिक मैं कहूंगी कि नहीं है, कुछ सिचुएशंस हैं जो बैठे हैं, जो इंतजामिया है वो बहुत अच्छे से मुझे लगता है वो डील कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी, और जो छोटे मोटे सिचुएशंस है वो भी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। नाउ अ क्विक क्वेश्चन, भूल गए तो क्या सवाल था? ट्रैवल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने कौन कौन से एरियाज बलूचिस्तान के ट्रैवल करके एक्सप्लोर किए हैं? क्या बलूचिस्तान में ट्रैवल किया जा सकता है? एग्जैक्टली किया जा सकता है। देयर इज अ वेरी कॉमन इम्प्रेशन कि आप बलूचिस्तान में सफर नहीं कर सकते। पंजाबी तो बिल्कुल भी नहीं करे, खतरनाक। उस पे नो कमेंट, बट एज अ बलूच में एट योर ओन रिस्क। बट ये चीज भी मैं कहना चाहूंगी कि जी बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत है। मैं 4 सालों से मुझे बहुत पसंद है ट्रैवल करना, और स्पेशली मैं कहती हूँ कि मैं वो हर एरिया में कहती हूँ कि नेचर एक ऐसी चीज है कि वो आपको ऐसे कैच कर जाती है ना कि आप किसी चीज को लेकर जितना भी डिप्रेस होना, जब आप जाते हैं और आप नेचर को जब आप देखते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो बलूचिस्तान में वो पॉइंट्स मौजूद हैं, स्पेशली बलूचिस्तान के कुछ एरियाज इतने खूबसूरत हैं कि मैं बयान नहीं उन एरियाज के जल्दी से नाम बताएं। उसमें आप जा सकते हैं बोलान में कई पॉइंट्स आपको मिलेंगे। खुशदार आप जा सकते हैं, मुल्ला चुटुक। क्वेटा में आप हन्ना झील जा सकते हैं। इसी के साथ जब आप जाते हैं मकुरान डिवीजन में तो इसी तरीके से आपको तुर्बत में दश्त एरिया बहुत खूबसूरत, उसके साथ वहां पे कुछ और पॉइंट्स जो आप विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। गवादर बेहद खूबसूरत, मैं कहती हूँ बलूचिस्तान से मोहब्बत करने की मेरी पहली वजह गवादर है, जो इतने खूबसूरत है, जो इतना खूबसूरत है। मैं आगे पूरा कर देती हूँ, वो इतना खूबसूरत है कि आपका दिल ही नहीं करता कि आप वहां से बाहर आए। ओके, नाउ अगर आप से ये कहूँ कि आपने बलूचिस्तान की औरत के लिए कोई बेसिक स्टेप उठाने हैं तो वो कौन से होंगे? हर बलूचिस्तान में वो खातून भी जो घर में हैं, जो चाहे पढ़ी लिखी नहीं है, वाइफ है, हाउस वाइफ है, जो इस वक्त एक बुढ़ी दादी होगी, उसको अपने हकूक का पता होना चाहिए। ओके, सो क्या चीज़ ऐसी है जो बेसिक नेसेसिटी है और बलूचिस्तान की औरत नहीं जानती? अपने राइट्स का उसको नहीं पता है, चाहे वो उसके बाप के जायदाद में है, चाहे वो घर में रहने वाले उसके साथ बिहेवियर्स में है, या वो उसके भाई के साथ उसमें नहीं है। खवातीन को अभी भी उस चीज पे अवेयरनेस नहीं है कि जी ये मेरे हकूक में शामिल है कि मैं इस चीज को समझूं। प्लस खवातीन को इस चीज से निकलना होगा बलूचिस्तान की कि जी इस प्लेटफॉर्म पे, ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए नहीं है। हर चीज अल्लाह पाक ने दुनिया में बनाई है वो सबके लिए बनाई है, सबके लिए बनाई है। सिर्फ औरत का मैं नहीं कर सकती, क्योंकि फिर हमारे भाई हजरात, वैसे भी मुझ पे ज्यादा वो लग जाता है जब मैं एफएम में प्रोग्राम करती हूँ, कहते हैं कि आप सिर्फ लड़कियों की बात, सिर्फ खवातीन पे प्रोग्राम करती हैं, सिर्फ लड़कियों की बात करती हो, सिर्फ लड़कियों को मिसाइल नजर आते हैं, चीजें सामने आ जाती हैं, ऑलरेडी आ जाती हैं। तो मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सबका हक है हर फील्ड में निकले, हर चीज। मैं कहती हूँ कि कम से कम देखें, आप एक चीज को एक प्रॉपर टाइम दें। एक फील्ड में आप निकलते हैं, उसको कुछ साल तो दे दें। नहीं होता इट्स ओके, आप स्किप करें। लेकिन मैं देखो शुरू से एज अ ट्रेनर, उसके बाद फिर होस्ट, आरजे, एक ही फील्ड लेकर चल रही हूँ। अब इन्फ्लुएंसर, उसके नाम बदल सकते हैं, काम एक ही है, माइक से वाबस्तगी है, माइक से जुड़े रहना है, माइक से जुड़े रहना है। तो माइक की वाबस्तगी, उसमें उतार चढ़ाव भी आए, चीजें ऊपर नीचे भी हुई। लबरैन ने भी जिंदगी में कभी ये सोचा कि यार छोड़ दो, नहीं करना है, लेकिन उसी लबरैन ने फिर ये कहा नहीं भाई
कई ऐसे लड़कियां होंगी जो लबरैन पे नजर रखी हुई होंगी कि ये कहीं पहुंचेगी तो हम भी इस फील्ड में आ जाएंगे। तो ये चीज है कि निकलें। बलूचिस्तान की खवातीन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हैं, बहुत सी फील्ड में है। मैं खुद पर्सनली जब कभी स्पेशली मकरान में आप देखें कि बहुत सी खवातीन इस वक्त पुलिस में हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं कहती हूँ बलूचिस्तान के जिले वो कहते हैं मकरान में तुर्बत से खवातीन पुलिस में जॉब कर रही हैं, उसमें बहुत से होंगी कि जो मस्जिद को एक जरिया बना करवाएंगी, लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जो अपने शौक से कर रही हैं कि नहीं मुझे करना है। उनमें से लबरैन एक थी। मैं अपने प्रोग्राम में मैंने ANF के एक इंस्पेक्टर को बुलाया था। आप यकीन करेंगी सोफिया कि उनको वर्दी में यूनिफॉर्म में देख के ना वहां पे मैं ऐसे हो गई थी कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मैं क्यों नहीं बनी। ओके लबरैन, अब आप पढ़ चुकी हैं, अब भी आप बन सकती हैं। So the world is yours. Exactly. If you want to explore करें, घूमें, देखें, जो चीज़ आपको समझ आती है वो करें। Second last question. Do you ever think to leave Pakistan? कभी नहीं। क्यों? देखिए वही वाली मिसाल आ जाती है कि बाप जैसा भी है अपना बाप है, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। माँ जैसी भी अपनी है। देखिए एक चीज की मैं सख्त खिलाफ हूँ, स्पेशली के बलूचिस्तान से लिंक करना चाहूंगी मैं इसको, कि हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में मसले मसाइल हैं। बलूचिस्तान में अगर मैं पंजगूर से हूँ और मैं पंजगूर में डॉक्टर बनूंगी, लेकिन मैं जो है अपनी पंजगूर में नहीं करना चाहूंगी, मुझे क्वेटा में करना है क्योंकि वो शहर है। तो अगर आज बलूचिस्तान पीछे है तो उन तमाम की वजह से सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं, मैं टीचर्स की भी बात करूंगी, मैं सबकी बात करूंगी जो जिस भी फील्ड में है। तो सबसे पहली चीज है कि अगर मैं कुछ बनूंगी तो अपने मुल्क, अपने सूबे और अपने शहर के लिए होंगी, बाहर क्यों जाना है। पहली चीज इसमें वही वाली आ जाती है। दूसरी चीज कि हम हमेशा छोड़ने के चक्रों में क्यों हैं। देखिए छोड़ना भी नहीं होता, हल तलाश ये होती है कि उसको बेहतर बनाएं, उस पर काम करें, उस पर हम अपने एफर्ट्स लगाएं कि ये चीज अगर मुझे नहीं सही लग रही, चलो हम एक पेशी रख देते हैं कि इसको हम ऐसे कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कभी कभी आ जाता है ना कि खाना बना रहे हैं, तो अगर खाने में टमाटर थोड़ा सा ज्यादा हो जाते हैं, खट्टा हो जाता है, तो आज टमाटर कम करके प्याज थोड़ा सा ज्यादा डाल देते हैं, टेस्ट एक अलग आ जाएगा। हाँ। तो इसी तरीके से है कि अगर ठीक है गवर्नमेंट नहीं काम कर रही, मुश्किलात आ रहे हैं, हम नुमाइंदे बने ना, हम गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि अगर हम निकल चुके हैं हम उन मसलों को अलग उनकी तरफ लेकर जाएं। क्या आप जिस वक्त चला रहे हैं, सर मैं अपने इलाके को समझती हूँ ना, इसको आप इस तरीके से करें, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने इलाकों को वो करें, जोड़ने की बात ना करें। जब आप कुछ बन जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं, फिर आपको कोई हक नहीं बनता बैठ के बोलने का कि बलूचिस्तान पसमानदा है, ये बलूचिस्तान आज भी जो है महरूमियों का शिकार है। That's good. Last message for the every youth of Balochistan, including boys and girls. ये कि सोशल मीडिया के नशे से दूर रहें, खुदारा दूर रहें। एक हद तक, एक लिमिटेशंस तक बहुत अच्छी चीज़ है। एज ए इन्फ्लुएंसर मैं हूँ, मैं काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया पे कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई फेक आईडीज़ बनी हुई हैं। मैं लबरैन बलोच ओरिजिनल हूँ, मेरे नाम पे कई आईडीज़ चल रहे हैं। बाकायदा मैंने खुद एक आईडी पकड़ी थी, बंदे ने अपनी शिनाख्त भी कर दी कि मैं फलाना और फलानी जगह से, क्योंकि आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, आपने मुझसे बात नहीं की, तो मैंने आपके नाम पे जो है वो फेक आईडी बना दी। तो खुदारा इन चीज़ों से दूर रहें, इन चीज़ों से दूर रहें। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है आपको बताने की कि सोशल मीडिया पे 1000 चीज़ें ऐसी चपेंगी जिसमें से एक सच्चा होगा, बाकी सब झूठे होंगे। दूर रहें, उसको लिमिट में रखें एक चीज़ को, और उसकी तहकीक करें। जब आप कोई चीज़ देख रहे हैं, आगे शेयर कर रहे हैं, किसी को उसके बारे में बता रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि वो कितना सच है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लबरैन हमारे साथ ही, और लबरैन ने जितनी प्यारी प्यारी बातें कर दी है ना, उसके बाद लिटरली अभी तो घंटा गुजरा है, मेरा ख्याल है यस पूरा घंटा हो गया, इससे ज़्यादा भी हो सकता था। लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। लबरैन के साथ हमारी ये डिस्कशन आपको कैसे लगी? बलूचिस्तान की अगर आप भी आवाज़ हैं और फर्दर हमारे साथ ऐड ऑन होना चाहता है, हमें बताना चाहते हैं कि आप बलूचिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूशन अदा कर रहे हैं, तो हमारे साथ रब्ता कीजिए। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसी पॉडकास्ट पे मौजूद हैं, आप उनको टैप कीजिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए ताकि हम बन सके आपकी आवाज़, और आपकी जो पहचान है, आपकी जो शनाख्त है, वो पूरे पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बता सकें कि बलूचिस्तान में रहने वाले बलूचिस्तान के साथ भी लॉयल हैं, पाकिस्तान के साथ भी लॉयल हैं, और अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रख रहे हैं इस सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज़।